بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ہوں آپ کا اردو ٹیچر وقاص اعظم اور آپ کو نور اسکول اینڈ کالج گوگل کلاس روم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلبہ، آپ نے دیکھا کہ اکبر کی اس بے جا رواداری اور غیر ضروری رواداری سے اسلام اور مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچا۔ ملک میں کافرانہ طور طریقے رائج ہو گئے، مسلمانوں کی آزادی جو تھی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی۔ حکومت اور سیاست کے کافی اختیارات غیر مسلموں کے ہاتھوں میں چلے گئے۔ ان نقصانات کے ازالے کے لیے پھر ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے جس کا اصل نام شیخ احمد سرہندی ہے، سرہند کے رہنے والے ہیں اور مجدد الف ثانی کے نام سے ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے پھر قید و بند کی تکلیفیں بھی برداشت کیں جہانگیر کے زمانے میں، اور لیکن انہوں نے اسلامی قدروں کو فروغ دیا جو اکبر اور جہانگیر کے دور میں کمزور ہو چکی تھیں۔ انہوں نے دوبارہ سے اسلامی قدروں کو مضبوط کیا اور دین کی خاطر قید و بند کی سختیاں جھیلی۔ اب دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے صاحبزادوں نے مسلمانوں کی اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کی تحریک شروع کی۔ شاہ ولی اللہ کون ہیں جی؟ شاہ ولی اللہ 1703 سے 1762 کا ان کا دور ہے، اور آپ کا اصل نام احمد قطب الدین تھا۔ آپ 1703 میں شاہ عبد الرحیم کے گھر میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ علم حدیث کے ایک بہت بڑے عالم تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ مسلمانوں کو جدید مغربی علوم سیکھنے چاہیے، چونکہ مسلمان تو ظاہر ہے ہندوؤں کے مقابلے میں بہت پیچھے رہ چکے تھے، اس لیے انہوں نے یہ فتویٰ دیا۔ خود شاہ صاحب نے قرآن حکیم کا فارسی میں ترجمہ کیا۔ آپ کے دو صاحبزادوں شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر نے قرآن حکیم کا اردو زبان میں ترجمہ کیا، جو بہت بڑا کارنامہ ہے۔ شاہ صاحب 23 عربی اور 28 فارسی کتابوں کے مصنف ہیں، جن میں حجت البالغہ اہم کتاب ہے۔ تو شاہ ولی اللہ نے کیا کیا جی؟ مسلمانوں کے اندر جو اخلاقی اور معاشرتی برائیاں جنم لے چکی تھیں ان کو دور کرنے کی ایک تحریک شروع کر دی۔ پھر ان کے پوتے شاہ اسماعیل نے اپنے مرشد سید احمد بریلوی کے ساتھ اسلامی اصولوں کو دوبارہ رائج کرنے اور ملک کو غلامی سے آزاد کرنے کی کوشش میں 1831 میں اپنی جانیں قربان کر دیں۔ تو اب دیکھتے ہیں ان کا پوتا جو ہے شاہ اسماعیل کا طرف تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ شاہ اسماعیل کون تھے؟ شاہ اسماعیل کا جو دور ہے وہ 1771 سے 1831 کا ہے۔ آپ شاہ عبد الغنی کے بیٹے اور شاہ ولی اللہ کے پوتے تھے۔ مذہبی علوم کے علاوہ فلسفہ اور ریاضی میں کمال رکھتے تھے، ساتھ ہی اعلیٰ درجے کے سپاہی بھی تھے۔ کہا جاتا ہے کہ سینکڑوں لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کے مریدوں میں شامل ہو گئے۔ سکھوں کے ساتھ لڑتے ہوئے بالاکوٹ کے مقام پر شہید ہوئے۔ اور دوسرا نام ہے شاہ اسماعیل کے مرشد یعنی کہ پیر سید احمد بریلوی۔ سید احمد بریلوی کون ہیں جی؟ ان کو بھی دیکھتے ہیں۔ ان کا عرصہ جو ہے وہ 1786 سے 1831 ہے۔ ہندوستان کے قصبے بریلی کے رہنے والے تھے یہ۔ آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے تھے۔ 21 برس کی عمر میں آپ دہلی چلے گئے اور شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں داخل ہو گئے، جہاں دینی علوم کے ساتھ ساتھ تصوف کا درس بھی لیا۔ 1810 میں نواب امیر خان والی ٹونک کی فوج میں بھرتی ہو گئے۔ جلد ہی آپ کے علم و فضل اور مجاہدانہ زندگی کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ اسی بنا پر شاہ اسماعیل آپ کے مرید بن گئے۔ آپ نے سکھوں کے خلاف اعلان جہاد کیا اور ملک کو آزاد کرانے کی کوشش میں 1831 میں بالاکوٹ کے مقام پر سکھوں سے لڑتے ہوئے کیا ہوئے جی؟ شہید ہو گئے۔ اللہ کے بعد ان کے پوتے شاہ اسماعیل اور ان کے مرشد جو تھے سید احمد بریلوی نے اسلامی اصولوں کو، اسلامی قدروں کو دوبارہ رائج کرنے اور ملک کو غلامی سے آزاد کرانے کی کوششیں کیں، اور سکھوں کے خلاف لڑتے ہوئے بھی انہوں نے کیا کیا جی؟ بالاکوٹ کے مقام پر 1831 میں جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔
تاہم انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں جوش اور ولولہ پیدا کر دیا تھا. جوش اور ولولہ کہتے ہیں جذبے کو. لیکن وہ چونکہ بہت سارے لوگ ان کو مانتے تھے، ان کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے، لیکن انہوں نے اس تبلیغ سے، اپنے جہاد سے، اور مسلمانوں کے دلوں میں بھی جہاد کا جذبہ، آزادی کا جذبہ پیدا کر دیا تھا. 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے پھر اپنے قدم جمانے کی کوشش کی، لیکن انگریزی اقتدار مستحکم ہو چکا تھا، مضبوط ہو چکا تھا. ہاں جی، ان کی کوششوں کے بعد پھر مسلمان جاگے، اور چونکہ انگریز جو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے تھرو ہندوستان میں داخل ہو چکا تھا، اور ملک میں کے کونے کونے پر اس نے اپنی جڑیں مضبوط کر لی تھیں، لیکن مسلمانوں نے قدم جمانے کی کوشش کی اور انگریز کو نکالنے کے لیے جتن کیے. لیکن انگریز جو ہے وہ ہندوستان میں جڑ پکڑ چکا تھا، مضبوط ہو چکا تھا، اس لیے انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی، اور 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمان بری طرح ناکام ہو گئے. اس زمانے میں سر سید نے مجبوراً انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا، مفاہمت سمجھوتا، غنیمت مناسب سمجھا جانا، اور مسلمان قوم کی اخلاقی اور تہذیبی اصلاح پر توجہ دی. جیسا کہ آپ نے اپنی مدد میں ہی پڑھا کہ سر سید احمد خان ایک ایسے تحریک کے سرگرم رکن تھے جنہوں نے مسلمانوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا تھا، اور گرتی پڑتی قوم کو دوبارہ سے اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کی تھی. تو جب انگریز مضبوط ہو چکا تھا اور مسلمانوں کو کامیابی نہ حاصل ہو سکی، تو سر سید احمد خان جو ہے اس نے سوچا کہ کیوں نہ انگریزوں سے مفاہمت یعنی کہ سمجھوتا کرنا چاہیے. اس وقت چونکہ مسلمان کمزور ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ اس وقت سب سے اچھا فیصلہ یہی ہے کہ انگریزوں کے ساتھ سمجھوتا کر لیا جائے، اور مسلمانوں کے اور ان کے دلوں سے احساس کمتری کو دور کرنے کی کوشش بھی کی تھی. چونکہ مسلمان جو ہے وہ ہر طرف سے مار کھا رہا تھا اور زوال کا شکار تھا، احساس کمتری کا شکار ہو گیا تھا، تو سر سید احمد خان نے جدید تعلیم کے ذریعے اس احساس کمتری کو دور کرنے کی کوشش کی. 1885 میں ہندوؤں نے کانگریس کی بنیاد ڈالی اور ظاہر یہ کیا کہ وہ ملک کی تمام قوموں کو ان کے حقوق دلوائیں گے. اب 1885 میں ایک جماعت ابھرتی ہے جی، جس کا نام کانگریس ہے. او ہیوم اس کا بانی ہے. اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں انگلش میں لکھا ہوا ہے. پورا نام اس کا تھا ایلن اوکٹیوین ہیوم. اس نے کانگریس کی بنیاد رکھی ہندوؤں کے ساتھ مل کے، اور کانگریس کی بنیاد ڈالی. اور اس کا بنیادی نظریہ کیا تھا؟ نظریہ یہ تھا کہ تمام قوموں کو، یعنی کہ صرف ہندوؤں کی جماعت نہیں ہے یہ، اس میں مسلمان بھی تھے، اس میں سکھ بھی تھے، اس میں عیسائی بھی تھے، اس میں دوسرے مذاہب کے لوگ بھی تھے. ان سب کو حقوق دلوائے جائیں گے انگریز سے، کیونکہ برٹش گورنمنٹ تھی، برٹش گورنمنٹ سے. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ صرف اپنے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں. لیکن بعد میں یہ بات آشکارا ہو گئی کہ ہندوؤں نے یہ جماعت صرف اپنے حقوق کے لیے بنائی ہے. انہوں نے مسلمانوں کو ان کے کاروبار سے بھی محروم کرنے کی کوشش کی، اور وہ سرکاری ملازمتوں پر بھی قابض ہو گئے. تو ہندو چونکہ مسلمان کو دیوار کے ساتھ لگانا چاہتے تھے، تو انہوں نے مسلمانوں کو کاروبار سے بھی محروم رکھنے کی کوشش کی، اور ملک کی سرکاری ملازمتوں پر خود قابض ہو گئے، قبضہ کر لیا. نیز انہوں نے مسلمانوں کی مشترکہ زبان اردو کے مقابلے میں ہندی کو قائم کر دیا. چونکہ مسلمانوں کی مشترکہ جماعت جو تھی وہ اردو تھی، لیکن تعصب کی وجہ سے ہندوؤں نے مسلمانوں کی جو مشترکہ زبان تھی اس کے مقابلے میں ہندی کو قائم کرنا شروع کر دیا. سر سید نے مسلمانوں کو ہندوؤں کی اس کانگریس اور ان کی سیاست سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی، اور ان کے ایک دوست مولانا قاسم نانوتوی نے دیوبند میں مسلمانوں کی دینی تعلیم کی طرف توجہ دی. مولانا قاسم نانوتوی کا دیکھتے ہیں ان کا تعارف. یہ کون تھے؟ مولانا قاسم نانوتوی نے
67 میں ہندوستان کے ایک ضلع سہارنپور کے ایک قصبے دیوبند میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ آپ سر سید کے بڑے گہرے دوست اور 1857 کی جنگ آزادی کے مجاہد تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا جی، دیوبند میں مسلمانوں کی دینی تعلیم کی طرف توجہ دینا شروع کر دی، اور سر سید احمد خان جو ہیں انہوں نے کانگریس سے مسلمانوں کو دور رکھنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ صرف ہندوؤں کی نمائندہ جماعت تھی، صرف نام کے ہی وہ تمام اقوام کو حقوق دلوا رہے تھے، حالانکہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، صرف وہ ہندوؤں کو پریفر کر رہے تھے، زیادہ اور خاص توجہ دے رہے تھے۔ پھر سر سید کے ایک رفیق دوست ساتھی نواب وقار الملک نے 1906 میں کل ہند مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کی ایک الگ تنظیم کی بنیاد ڈالی۔ اس کے بعد پھر سر سید احمد خان کے ایک دوست تھے نواب وقار الملک، انہوں نے 1906 میں بنگلہ دیش کے مقام پر جو اب بنگلہ دیش ہے، اس وقت بنگال کہا جاتا تھا، وہاں پہ انہوں نے ایک تنظیم کا اعلان کیا، اس کی بنیاد رکھی، جس کا نام تھا مسلم لیگ۔ یہ تنظیم ڈھاکے میں قائم ہوئی تھی۔ دیکھیں ڈھاکہ جو ہے وہ آج بھی بنگلہ دیش کا دارالحکومت ہے، جہاں ہندوؤں نے سازش کر کے مسلمانوں کو زخم پہنچانے کے لیے نقصان پہنچانے کے لیے مشرقی بنگال اور آسام کا وہ صوبہ جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی ختم کرا دیا۔ 1911 میں اسی علاقے کو پھر بنگال میں شامل کرا دیا۔ اچھا جی، کیا ہوا؟ لارڈ کرزن ایک وائسرائے تھا، چونکہ ہندوستان میں بنگال کا صوبہ بہت بڑا تھا، لیکن صوبہ بنگال میں ہوتا یوں تھا کہ زیادہ کاروبار پر ہندو جو ہیں وہ برجمان تھے، انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا اور زیادہ کام وہی کرتے تھے۔ لارڈ کرزن جو تھا اس نے برطانیہ کی پارلیمنٹ کو ایک خط لکھا کہ یہ بہت بڑا صوبہ ہے اور انتظامی امور میں کافی دقت پیش آ رہی ہے، تو انہوں نے اس صوبے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ مسلمانوں کے اس سے فائدہ تھا، ایک طرف مسلمان آبادی میں زیادہ تھے اس صوبے میں، تو مسلمان کافی خوش ہوئے، لیکن ہندوؤں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی بھی کسر نہ اٹھا چھوڑی اور ہر قسم کی کوشش کی کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے۔ اور یہ جو لارڈ کرزن نے اپنی برٹش گورنمنٹ کو ایک خط لکھا تھا کہ اس صوبے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے، اس کو بھی کیا کر دیا جی، ختم کروا دیا اور دوبارہ سے اس پورے صوبے پر اپنا کنٹرول حاصل کر لیا۔ دیکھیں کہ برصغیر پاک و ہند کو جو نقصان اکبر کی وجہ سے ہوا تھا، سب سے پہلے تو مجدد الف ثانی نے کوشش کی کہ اس نقصان کا ازالہ کیا جائے، پھر اس کے بعد شاہ ولی اللہ، پھر ان کے پوتے اور پھر ان کے پیر جو تھے سید احمد بریلوی، انہوں نے کوشش کی کہ دوبارہ سے ملک میں اسلامی اصول رائج کیے جائیں، اور مسلمانوں نے اپنے قدم جمانے کے لیے 1857 کی جنگ آزادی بھی لڑی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر کانگریس کا قیام ہوتا ہے۔ 1857 میں مغلیہ سلطنت کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل ہو گیا، ہندوستان پر انگریز قابض ہو گئے، تو ہندوؤں نے بھی ہندوستان پر حکومت کرنے کے خواب دیکھنا شروع کر دی۔ چونکہ ہندو تو 1000 سے غلام قوم تھی، اب انہوں نے انگریزوں کا ساتھ دینا شروع کر دیا اور وہ سوچنے لگے کہ اب ہندوستان پر ہماری حکمرانی ہوگی۔ ان خوابوں کی تعبیر کے لیے انہوں نے 1885 میں کانگریس کی بنیاد ڈالی اور سیاسی جدوجہد کا آغاز کیا۔ اب کانگریس کے مقاصد کیا تھے؟ کانگریس ایک سیاسی جماعت تھی، اس کے منشور میں تھا کہ یہ جماعت ملک کی تمام قوموں کو ان کے حقوق دلوائے گی اور تمام قوموں کے مفادات کے لیے کام کرے گی، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی، وہ صرف ہندوؤں کے حقوق کا تحفظ چاہتے تھے۔ اب پس پردہ اور حقیقی مقاصد کیا تھے جی کانگریس کے؟ کانگریس نے اپنے منشور سے انحراف کیا پھر گئے۔ بعد میں اٹھائے جانے والے اقدامات سے پتہ چلا کہ کانگریس صرف ہندوؤں کے مفادات کا تحفظ چاہتی ہے۔ اس جماعت نے مسلمانوں کو ان کے کاروبار سے بھی محروم کرنے کی کوشش کی، سرکاری ملازمتوں پر اس جماعت کے اراکین قابض بھی ہو گئے، اور اس نے مسلمانوں کو مشترکہ زبان اردو کو ختم کرنے کے لیے اس کے مقابلے میں ہندی کو بھی رائج کر دیا۔
ان اقدامات سے مسلمان اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ کانگریس اصل میں صرف ہندوؤں کی جماعت ہے، صرف ہندوؤں کے لیے کام کر رہی ہے، لہٰذا انہوں نے 1906 میں کل ہند مسلم لیگ کے نام سے ایک الگ تنظیم کی بنیاد ڈالی، جس کے سربراہ نواب وقار الملک تھے، اور 1906 میں مسلم لیگ کی بنیاد ڈال دی گئی، جو مسلمانوں کی نمائندہ جماعت کہلاتی تھی۔ اس طلبہ، آج آپ نے دیکھا کہ نظریہ پاکستان میں کانگریس اور ہندوؤں کے متعلق بہت سی باتیں ہمارے سامنے کھل کر پیش آئیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے جی؟ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آج کے موضوع میں سے 10 MCQs بنانی ہے، اور کانگریس کا قیام کب عمل میں آیا اور اس کے بنیادی مقاصد کیا تھے، یہ سوال آپ نے مجھے اپنے الفاظ میں لکھ کے بھیجنا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آج کا ٹاپک آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اگر اس ٹاپک میں کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی تو نیچے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔